الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، نوجوانان اسلام، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس محلے کوسمبی میں بڑے بڑے علماء کرام، ائمہ اعظام، حفاظان کرام، ان سبوں کو یہاں پر بار بار آنے اور یہاں پر دینی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ آج بھی علماء ربانین، بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم دائم فرمائے۔ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے محلہ کوسمبی میں خاص طور پر علماء کی آمد ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اور ہمارے محلے والے بھی بھرپور ہر طرح سے تعاون فرماتے ہیں۔ علماء کی مجلس ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء، کہ تم پر ضروری ہے کہ اپنے علماء کی مجلس کو خوب اچھی طرح بیٹھ جاؤ، پکڑ لو۔ ضروری ہے ہمارا اس مجلس میں بیٹھنا، علماء کی صحبت اختیار کرنا، اور ان کے سائے شفقت میں رہنا، ان کی خدمت کرنا، یہ سب ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی بنا پر آپ کی اس محبت پر علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ لاتے رہیں گے۔ تو میرے تمام کوسمبی کے مربی اور نوجوانوں سے درخواست ہے کہ اب علماء کرام عن قریب تشریف لانے والے ہیں۔ جو جہاں جس کام میں ملوث ہیں اس کام کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر کے اس پیاری سی مجلس، چھوٹی سی مجلس میں تشریف لا کر علماء کی باتیں سنیں، فیض یاب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس بیٹھنے کو علماء کی مجلس میں قبول فرمائے۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تعالی نے ہماری رہبری کے لیے علماء کرام کو پیدا فرمایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ فکر تھی کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا،
یہی فکر کو جب اللہ کے پاس پہنچایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی امت کو ایسے ہی ہم نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آپ کی امت کے لیے آپ کی امت میں سے علماء کو پیدا کر کے ان کی رہبری کروائیں گے۔ تو میرے بزرگ دوستو، یہ علماء ہمارے رہبر ہیں، یہ علماء ہمارے مربی ہیں، یہ علماء ہمارے مسائل کو حل کرنے والے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کسی چیز کا معلوم نہ ہو تو اپنے علماء کرام سے، جاننے والوں سے پوچھ کر وہ کام کیا کریں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، علماء کی آمد ہمارے محلے کے لیے برکت ہے۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس قبرستان کے سامنے سے علماء کی گزر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے 40 دن تک عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ قبرستان کے عذاب کو جن علماء کرام کی آمد پر ان کے ہٹا دی جائے تو وہ محلہ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس محلے میں اللہ کے علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، میری فضیلت، عالم کی ایک فضیلت اتنی ہے کہ جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا کی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام ستاروں پر ایک 14ویں کے چاند کی فضیلت ہوتی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں اور ان کی آمد کا بھرپور خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی ان کی رہبری کی توفیق عطا فرمائے، ان کے سائے شفقت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، عن قریب ہمارے علماء کرام آنے والے ہیں جن کی باتوں کو سننا ہمارے لیے ضروری ہے، جن کی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کوئی عالم اپنی بات نہیں کہتا، کوئی علماء اپنی بات نہیں کہتا۔ آج ڈاکٹر کو 2 پیسے تو وہ باتیں بتائے گا، آج انجینئر کو پیسے دو تو وہ باتیں بتائے گا، مگر بلا وجہ، بلا کچھ رشوت کے یا بلا کس وجہ کے اگر کسی عالم سے پوچھو وہ مسائل بتانے پر مجبور ہے۔ کوئی آپ سے 1 روپے کی وہ درخواست نہیں کرے گا، یا آپ کو یہ کتابیں پڑھائیں تو آپ کو وہ پڑھائے گا، دین سکھائیں تو آپ کو وہ سکھائیں گے۔ آپ کے بچوں کو پڑھاتے علماء ہیں، آپ کے بچوں کی رہبری علماء کرتے ہیں، آپ کے مساجد کی امامت علماء کرتے ہیں، آپ کے خانقاہ میں جا کر دین کی بات بتانا علماء کرتے ہیں۔ یہ ساری آپ کو آخرت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ کبھی تم سے دنیا نہیں مانگے، کبھی تمہارے سے پیسے نہیں مانگے۔ میرے بزرگوں دوستو، باپ کی طرح علماء بھی اپنی امت، اپنے نبی کی امت کا خیال کیا ہے، جو ہر وقت آپ کی فکر میں لگے رہتے ہیں، کیسے آپ نمازی ہو جائیں، کیسے مسجد والے ہو جائیں، کیسے مدارس والے ہو جائیں، کیسے قوم پر رحم کرنے والے ہو جائیں، کیسے آپ پڑوسی پر اکرام کرنے والے ہو جائیں، کیسے آپ یتیموں کا سہارا بن جائیں، کیسے آپ غریبوں کے سہارے بن جائیں۔ یہ سب باتیں علماء کرام آپ کو کہتے ہیں۔ نماز کے وقت میں نماز کی دعوت دیتے ہیں، رمضان المبارک میں روزے کی دعوت دیتے ہیں، اور بھی دیگر امور پر علماء کرام آپ حضرات کو بلا وجہ آپ کی خدمت میں دین کی باتیں رکھا کرتے ہیں تاکہ آپ نیک بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر تھی کہ میری امت کیسے جہنم کے دہانے سے بچ کر جنت کی طرف چلے جائے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں پتھر کھائے، لہو لہان ہو گئے، دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، بدن میں زخم لے کر آئے، جھاپڑ ہمارے لیے کھائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریبان میں پھندا ڈال کر گھسیٹا گیا، لوگوں نے تھپڑ بھی رسید کیا۔
کیا، پھر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت سے دور نہ ہٹے۔ ابو طالب کو یہ جواب دیا کہ ایک ہاتھ میں اگر یہ قوم میرے سورج رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے مگر میں اپنے اللہ کے دین کو بتانے سے باز نہ آؤں گا، بلکہ ہمیشہ ان کو اللہ کی دعوت دیتا رہوں گا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، آج علماء کرام ہمارے یہی کام میں گھروں کو چھوڑتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو چھوڑتے ہیں، پریوار کو چھوڑ کر ہمارے پیچھے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، نیند بھی صحیح سے نہیں لیتے۔ صرف دین کی باتیں آپ تک کیسے پہنچائیں، سنت کی باتیں آپ تک کیسے پہنچائیں، نبی کی باتیں آپ تک کیسے پہنچ جائیں، یہ دوڑ بھاگ کرتے رہتے ہیں، سفر در سفر میں رہتے رہتے ہیں۔ کبھی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی قرآن کو سکھانے میں مامور ہیں، کبھی مدارس میں بخاری پڑھاتے ہیں، کبھی معصوم بچوں کو یسن القرآن و نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، کبھی خطابت کے میدان پر اتر جاتے ہیں، کبھی مناظرے کے میدان پر اتر جاتے ہیں، کبھی اور دوسرے مخالفین کے مقابلے میں پتھر اور چٹان بن کر سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے دین کے رہبر ہیں، یہ ہمارے علماء کرام ہیں جو ہمیں ہر حالت میں ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو بچانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، ان کی عزت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کی خدمات ہمارے لیے ضروری ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا، شیطان اور جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں وہ یہی چاہتے ہیں، ان کو قرآن سے دور کرنا ہو، ان کو حدیثوں سے دور کرنا ہو، ان کو سنتوں سے دور کرنا اگر چاہتے ہو، اگر ان کو دین سے دوری چاہتے ہو تو ان کو علماء کرام سے دور کر دو، مدارس سے دور کر دو، علماء کی صحبت سے دور کر دو۔ یہ خود بخود دین سے دور ہو جائیں گے، قرآن سے دور ہو جائیں گے، حدیثوں سے دور ہو جائیں گے، سنتوں سے دور ہو جائیں گے۔ یہ شیطان کی بھی چال ہے، دشمنان اسلام کی یہی چال ہے، اور وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ مگر یاد رکھو میرے نوجوانوں، ہمیں ہر حال میں علماء کی مجلس کو علیکم بمجالس العلماء ضروری سمجھنا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، ہمیں ہر وقت اپنے علماء کا خیال کرنا ہے۔ کوئی بھی عالم ہمارے محلے میں آئے تو ہم اپنے کاموں کو چھوڑ دیں، یہ ہر دن نہیں آتے۔ کوئی بھی ہمارے محلہ قسمبی کو علماء آئیں، حفاظان کرام آئیں، دور دراز سے کوئی بھی عالم آئیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ اور ان کی خدمت سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر ہم دین کی باتیں سن لیں، یہ سب سے بڑی علماء کی خدمت ہے۔ علماء آپ سے نذرانہ نہیں چاہتے، علماء آپ سے کرایہ نہیں چاہتے، علماء آپ سے کھانا وغیرہ نہیں چاہتے، بلکہ علماء چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات آپ تھوڑی دیر کے لیے سن لیں۔ یہی علماء کی خواہش ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق اشرف المخلوقات میں ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں محلے قسمبی والوں سے درخواست ہے کہ وہ پھر سے جہاں بھی ہیں وہ یہاں آ جائیں۔ نیچے جو عورتیں آوازیں کرتی ہیں اپنی آواز کو پست رکھیں، کیونکہ آواز بھی عورت کا پردہ ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی خلیلنا صلی علی محمد۔ بزرگوں دوستو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مرنا سب کو ہے۔ ہم 2 دن قبل ہمارے ایک سردار محلہ بیگنیا جدو پور کے جناب یعقوب صاحب کا انتقال ہوا۔ اچھے بچے چلنے والے،
چائے وغیرہ ہمیشہ علماء سے محبت کرنے والے تھے، اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سے قبل 1 سال 6-7 مہینے تقریباً قبل ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ اس سے 1 سال پہلے ان کا ایک ہی لڑکا فیروز، شیخ فیروز تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سے چند دن قبل یا مہینوں برسوں 1 برس کے بعد قبل ان کے بڑے داماد کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، کوئی نہیں ہے۔ مالدار بھی تھے الحمدللہ، جمیندار بھی تھے، 4 بیٹیاں، کوئی نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے، ان کے گھروں میں آنسوؤں کی لڑی چلی رہتی ہے۔ اب تک ایسے ہی بچے روتے رہتے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں۔ تو میرے بزرگ دوستو، سب چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، ہمیں بھی ایک دن رخصت ہونا ہے۔ پر یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے ندامت حاصل کریں، توبہ کریں کہ موت کا کوئی وقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ ہمیں کہیں بھی چھپ جائیں، موت کا وقت جو ہے وہ وقت پر آ کے ہی رہے گا۔ اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں قلعے بھی بنا کر چھپ جاؤ وہاں موت پہنچ جائے گی۔ اس لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہمیں ضروری ہے، اور موت کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وہ موت بچوں کو بھی آتی ہے، وہ موت جوانوں کو بھی آتی ہے، وہ موت خوبصورتوں کو بھی آتی ہے، وہ موت کالے رنگ والے پر بھی آتی ہے، وہ موت انجینئر پر بھی آتی ہے، وہ موت بوڑھوں پر بھی آتی ہے، ہمیشہ وہ موت آتی رہتی ہے۔ اس لیے موت کی فکر کرنی ہے، ہمیں دین کی باتیں، دین کی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے آخرت کو سنوارنی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں، اپنے علماء کے مجالس میں بیٹھیں، دین کی باتیں کریں اور نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، مساجد میں جا کر نماز پڑھیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر یہاں ہم زمین کے اوپر نماز نہیں پڑھی، زمین کے نیچے جانے کے بعد لاکھ تمنا کر لیں لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا، اللہ ناراض ہوتا ہے تو نوکری نہیں چھینتا، اللہ ناراض ہوتا ہے تو دانا پانی نہیں چھینتا۔ اللہ اگر ناراض ہوتا ہے اس کے گھر سے اس کے سجدے کو چھین لیتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، ہمیں رب کو منانا ہے، رب کو منانے کے لیے اپنے علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ کیسے ہم اپنے رب کو منائیں، کیسے ہم توبہ کریں، کیسے ہم اپنے گناہوں کو ختم کریں، نیکیوں کی طرح ہم چل پڑیں۔ میرے بزرگوں دوستو، یہی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ اپنے ایمان کو بچا کر رب کو منا کر جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اور ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ نہیں بزرگوں دوستو، کہیں سے بھی کوئی آئے اپنے گھر والوں کو خوش دیکھتا ہے یا گھر والوں کو خوش رہنا دیکھتا ہے تبھی اس کی آمد پر خوشی ہوگی۔ اگر گھر والے خوش نہیں تو آمد پر اس کی کوئی خوشی نہیں۔ اسی طرح سے اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہمارا رب ہم سے خوش نہیں، ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں خوشی نہیں ملے گی، ہم حشر میں جائیں گے تو ہمیں خوشی نہیں ملے گی۔ اگر قبر کی خوشی چاہیے، قبر میں آرام چاہیے، حشر میں خوشی چاہیے، حشر میں آرام چاہیے، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کو خوش کر دیں۔ آئیے میرے بزرگوں دوستو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جتنے بھی عملیں ہمارے علماء بتائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ہمارے رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے تو ہمارا دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی ہماری بن جائے گی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ دنیا کی زندگی کو ہم کم سمجھیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کمانے کے لیے ہمیں نہیں کہا بلکہ دنیا سے ہمیں آخرت کو کمانے کے لیے کہا۔
الدنیا مزرعۃ للآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کمائی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کا فصل کاٹنے کی جگہ ہے۔ یہاں جو بوئیں گے ہمیں وہاں پائیں گے، ہم تھوڑی دیر یہاں کام کریں گے، اللہ ہمیشہ کی زندگی میں وہاں آرام دے گا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، علماء کی خدمت، علماء کی باتوں کو سننا، علماء کی باتوں پر عمل کرنا، ان کا تعظیم کرنا، یہ ہم سب پر ضروری ہے، یہ ہم سب پر ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمارے بچوں کو بھی علماء کی صحبت میں دیں، قرآن پڑھائیں، علماء کے پاس جا کر کتابیں پڑھوائیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ورنہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر ہماری اولاد وہی چالسی چارم کر کے چھٹی کر دے گی، ہم قبر میں پڑے رہیں گے، یہ 4 دن کی چاندنی کرے گی، چالسی میں ایک بار یاد کر لے گی، بس وہ یہ سمجھے گی کہ ہم نے باپ کے گھر کا حق ادا کر دیا، باپ کی جائیداد کا حق ادا کر دیا، باپ کے ساری محنتوں کا حق ادا کر دیا۔ نہیں دوستو بزرگوں، پوری زندگی بھی ساری جائیداد کو باپ کے نام پر ایصال ثواب پر خرچ کر دیں، اپنی زندگی کو باپ ماں کی خدمت میں صرف کر دیں، خدا کی قسم ایک قطرے ماں کے دودھ کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے، باپ کے ایک محنت کا بھی ہم جائیداد لٹا کر بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے علماء کی خدمت کریں، اپنے مرحومین کو ہمیشہ ایصال ثواب میں یاد رکھیں، اپنی اولادوں کو بھی، اپنے دادا دادی نانا نانی جو بھی ہوں ان کو ایصال ثواب کا اپنی دعاؤں میں طریقہ سکھائیں کہ کیسے اپنے دادا کو بخشا جاتا ہے، کیسے اپنے نانا کو بخشا جاتا ہے، کیسے اپنے اور مرحومین کو بخشا جاتا ہے۔ اگر یہ سکھائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد خود بخود ہمارا بھی بخشنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے، ورنہ وہ کہیں گے کہاں سے ہم علماء کو بلائیں، کہاں سے ہم اتنا کھانا بنائیں، کہاں سے اتنے لوگوں کا انتظام کریں گے، تب جا کے ایصال ثواب ہوگا۔ وہ اتنا سننے کے بعد خود ڈر جاتے ہیں اور اس کی بنا پر آپ کے نام میں ایصال ثواب کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت آسان ہے ایصال ثواب کرنا، ایصال ثواب کرنا بہت آسان ہے، ایک نیک بات بتا دیے بس اسی کا ثواب اپنے مرحوم کو پہنچانا ہے، ایک بار سبحان اللہ مجلس میں کہہ دیے یا چلتے پھرتے تسبیح کہہ دیے اور اسی کا ثواب اپنے مرحوم کو پہنچانا ایک دم آسان ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دیگ چڑھائیں، یہ نہیں کہ آپ علماء بڑا علماء کو بلائیں، یہ نہیں کہ مدرسے کے طلباء کو بلائیں، یہ نہیں کہ محلے میں بلا کر قرآن پڑھائیں، صرف یہی ایصال ثواب ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ بہت آسان ہے۔ جس طریقے سے بھی ہو ہم اپنے مرحومین کا خیال کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ قبرستان جایا کریں، قبرستان جایا کریں، کم سے کم جمعے کے جمعہ اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے قبرستان جائیں، اس میں جانے سے ہمیں بھی قبر کی فکر اور آخرت کی فکر تازہ ہوتی ہے میرے دوستو بزرگوں، اور ہمارے مرحومین خوش ہوتے ہیں، قبرستان والے دعائیں دیتے ہیں کہ میرا بچہ یا میرا بیٹا یا میرا بھتیجا یا میرا پوتا آج ہمارے در پر آیا ہے، تھوڑا سا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اتنا بھی پڑھ دے، و یا تو پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یا آخر تک اس سے بھی پڑھ دے، اسی کو اتنا ہی پڑھ کر بس کہہ دے کہ اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب اس محلے کے اس قبرستان کے تمام مرحومین تک پہنچا دیجئے، بس اتنا کافی ہے۔ اتنا کہنے میں قبرستان میں جتنے بھی آرام فرمائے ہوں گے آپ اکیلے ایصال ثواب پہنچائیں، ہزاروں قبرستان میں ہوں گے سب آپ کے لیے دعائیں دیں گے، تو آپ ایک آدمی دعا دیے ہزاروں کی دعا لے کر آئے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، اس طرح سے اپنے بچوں کو بتائیں کہ مرحومین پر ایصال ثواب کیسے کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ دیکھ چڑھے گا 40 دن ہوگا، چارم ہوگا، فلاں دن آئے گا تب جا کے ایصال ثواب۔ آپ ظہر کا کھانا کھاتے ہیں پھر رات میں کھاتے ہیں کہ نہیں، پھر صبح کھاتے ہیں کہ دن میں 3 مرتبہ آپ کھاتے ہیں، 3 تو 3 ہم تو 7-8 مرتبہ کھا لیتے ہیں، اڑیسہ والے مشہور ہیں کھانے پینے میں۔ آپ 4 دن میں کر دیں، پھر 40 دن تک ان کو بیٹھائیں، بیچارے انتظار میں ہیں، انتظار میں پتہ نہیں کس عذاب میں ملوث ہے، کب میرا بچہ میرے لیے دعا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ایک قاضی صاحب کا بچہ
جب قرآن کی تلاوت مدرسے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کرتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ اس کے آپ کے قبر سے عذاب کو ہٹا دو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ قاضی نے غلط فیصلہ کیا کرتا تھا، رشوت لے کر کرتا تھا، ناانصافی اتنی کی ہے، اتنے غلط خامیاں کی ہیں، آپ اس کے عذاب کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ جس کا بچہ معصوم زبان سے، اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے، میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ تو میرے بزرگوں دوستو، اپنے مرحومین کا بھی خیال کریں۔ ان مجالس میں بیٹھیں گے آپ کو ہر طرح کے، آپ کو فیضیاب، ہر طرح سے فیضیاب ہوں گے۔ موت کے اعتبار سے مرحومین کے، آپ کے مرحومین کو بھی بخشا جائے گا، آپ کی روزی روٹی کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے، آپ کے پریشانی کے دور ہونے کے لیے دعا کی جاتی ہے، آپ کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے علماء دعا کرتے ہیں، آپ کے مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے گھر کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے کھیتی باڑی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہاں، آپ کے ہر حاجتوں پر علماء کرام ہر طرح سے وہ دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے خوبی ہے ان مجلس کے، علماء کے مجلس کے۔ میرے دوست و بزرگوں، آپ حضرات بھی ایسے ہی اپنے علماء کرام کی خدمت کریں اور ہمیشہ مجلس میں بیٹھیں۔ دین کی مجلس کے لیے تڑپ جائیں گے جب آپ آخری وقت میں پہنچ جائیں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہمارے مساجد میں کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے ہیں۔ ہم بچپن میں ایک بھی کرسی نہیں دیکھا کرتے تھے، ہم اپنے بچپن میں کسی مسجد میں ایک بھی کرسی نہیں دیکھا کرتے تھے۔ بیان کے لیے ایک کرسی لکڑی کی ہوتی تھی، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج مسجدوں میں جاؤ 10-12، اور جتنے شہر کی مسجد میں جاؤ گے اتنے زیادہ کرسیاں ملے گی۔ میں اب یہی بتا رہا تھا نا کہ اللہ اگر ناراض ہوتا ہے سجدے سے روک دیتا ہے، اللہ اگر ناراض ہوتا ہے سجدہ چھین لیتا ہے۔ ہم نے سنتوں کو پامال کیا۔ ہم کھانا کہاں کھائے؟ ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھ کر، چیئر میں بیٹھ کر۔ صوفے کا دہیز میں کیا کیے؟ ڈیمانڈ کیے۔ صوفہ ضروری ہے، ڈائننگ ٹیبل ضروری ہے، اسٹول ہونا ہے، 10 کرسیاں ہونی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سنتوں کو توڑنے کی چیزیں ہم منگوائے۔ ڈائننگ ٹیبل آئی، نیچے چٹائی پر بیٹھ کر سنت ختم ہو گئی، کھانے کی سنت۔ صوفہ آیا تو پھر بیٹھ کر مشورہ جو نیچے کرتے تھے وہ سنت سے ہم محروم ہو گئے، صوفے میں آرام ہو کر بیٹھنے لگے۔ تو ہم بچپن میں دیکھتے تھے سونف کی چٹائی ہوتی تھی، کھجور کی چٹائی ہوتی تھی، ہینس ہوا کرتا تھا۔ شادی بیاہ میں ہم ہینس بچھایا کرتے تھے، کھانے پینے میں ہینس بچھا کر یہ کرتے تھے، نیچے بیٹھ کر کھاتے تھے۔ ہم اگر 20-25 سال قبل یا 30 سال پہلے جائیں گے تو کتنی سنت پر ہمارے عمل ہوتے تھے ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ آج ڈائننگ ٹیبل آ گئی، کرسیاں آ گئیں، صوفہ آ گیا۔ ہم وہ جو نیچے بیٹھ کر کھانا، نیچے سونا، نیچے بیٹھ کر اٹھنا، یہ جو ہماری پریکٹس ہوا کرتی تھی یہ ختم ہو گئی۔ اب گھٹنوں پر جام ہو گئے۔ یہ کیا ہو گئے؟ اب گھٹنے کی بیماری شروع ہو گئی، اب گھٹنوں نے جام ہو گئے، اب سجدہ سے محروم ہونے لگا۔ اب رکوع سجدہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ اب وہ کرسی میں نہیں پڑے گا تو اب کیا کرے گا؟ اب اس میں ڈھونگی اور کچھ ہے، ذرا سا یہاں زخم ہو گیا، چھیل گیا تو کرسی اٹھا کر لے کر بیٹھ گیا۔ کمر میں ہلکی سی چوٹ آ گئی، کرسی اٹھا کر لے کر بیٹھ گیا۔ ایسے بھی ڈھونگ مسجد میں آتے ہوئے پتہ نہیں انہوں نے سمجھا کہ کرسی میں نماز ذرا سی بھی کہیں ہو جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، یاد رکھو، جو زمین پر بیٹھنے کی طاقت جس اعتبار سے بھی رکھتا ہے، جس اعتبار سے بھی، اس کو کرسی میں بیٹھ کر نماز یا اور کسی چیز پر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ جس اعتبار سے بیٹھ سکتا ہے بیٹھ جائے، چکا مار کے بیٹھتا ہے چکا مار کے بیٹھتا ہے، پیر اس طرح سے رکھ کے کرتا ہے، ویسے ہی نماز پڑھے، کسی بھی حالت میں یہ نہیں۔ ہم نے اتنا نماز کا مذاق اڑایا ہے، نماز کا مذاق اڑایا، تو ہمارے کچھ دنوں سالوں کے بعد دیکھیں گے مسجد میں کرسیاں ہی کرسیاں چرچ کی طرح لگ جائیں گی۔ تھوڑی دن کے بعد کرسیاں بھر جائیں گی تو پھر کہیں گے ٹیبل لگا دو، ٹیبل لگ جائیں گے، جیسے چرچ میں ہوتے ہیں نا وہ بھی لگ جائیں گے۔
پھر آہستہ آہستہ نہ جانے کیا ہماری مسجد کا حال ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، علماء کی مجلس میں بیٹھو، اپنی مسجد کی حفاظت کرو، اپنی مسجد کی حفاظت کرو۔ کوئی ضعیف آدمی آتا ہے تو کیا ابو جان نیچے نہیں بیٹھ سکتے؟ ہم بیٹھا دیتے ہیں، بیٹھیے، بیٹھ کر نماز پڑھیے، ہم انتظار میں رہیں گے، فارغ ہوں گے تو آپ کو کھڑا کر دیں گے۔ اس طرح سے کریں گے انشاءاللہ ہماری مسجدوں سے یہ کرسیاں، جو ڈھونگی نمازی یہاں آتے ہیں ان لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور پکے سچے نمازی بننے لگیں گے، ورنہ ہماری اولاد کی ذہن میں یہ کرسیاں بچ جائیں گی، بس وہ کرسیاں کوئی لیتا ہے تکیہ لا کر رکھ کے سجدہ کرتا ہے۔ نہیں بزرگو دوستو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اپنے علماء کرام سے پوچھو۔ کرسیوں کے بارے میں ہر جگہ میں سنتا ہوں، مفتی نقیب الامین صاحب برقی قاسمی ہمیشہ وہ بھی مجلس میں بیان میں آخر میں بولا کرتے ہیں ضرور، کرسیوں کے بارے میں، شادیوں کے بارے میں، دہیج کے بارے میں۔ ہم عبادت بھی کرتے ہیں پر گناہ کے ساتھ کرتے ہیں، ہم عبادت بھی خدا کے گھر کو بھی جاتے ہیں پر وہاں بھی گناہ کرتے ہیں۔ یہ تو سب سے بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جائیں گناہ کرتے ہیں۔ بتائیے ہماری مسجدوں میں کسی کے بارے میں بات چیت نہیں ہوتی؟ ہمارے مسجدوں میں کون کس کی بیٹی گئی بات ہوتی رہی ہے، کون کس کا کھا گیا بات نہیں ہوتی؟ یہ تو چغلی غیبت ہے، غیبت ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے زنا سے بھی خطرناک گناہ رکھتا ہے۔ یہ ہماری مسجد میں نہیں ہوتی ہے، ہونے لگتی ہے۔ مسجد کا احترام بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام مسجد میں اگر کھانسی آتی تھی اٹھ کر باہر چلے جاتے تھے کھانسنے کے لیے، اتنا احترام کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی دو مسافر ایسے ہی پھس پھس ہو کر، زور سے باتیں نہیں جیسے ہم مسجدوں میں کرتے ہیں، پھس پھس ہو کر بات کرتے، حضرت عمر ڈانٹا نہیں، اے کیا کر رہے ہو؟ ہم تو چلا دیتے ہیں، وہ بھی نہیں کہ اشارے سے ایک کنکر مارا اور باہر رہ کر کہا کہ لگتا ہے تم مسافر ہو، نہ ہم مسافر ہوں، اگر مسافر نہ ہوتے تمہیں کوڑے سے خبر لیتا، تم آ کر یہاں مسجدوں میں اللہ کے گھر میں باتیں کرتے ہو، باتیں کرتے ہیں۔ اب میرے بزرگوں دوستو، اگر کوئی پوچھو گے تو کہا ہاں میں نیکی بات کرتا تھا، وہ نیک بات بھی منع ہے مسجد میں، جس نیک بات کے بنا پر لوگ یہ سمجھے کہ یہ پھسر پھسر ہوتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ ہاں اگر دین کی باتیں کرنی ہے مجلس لگا لو تاکہ لوگ جانیں ہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کان میں پھس پھس ہو رہے ہیں، کون جانتا ہے کہ دین کی بات ہے یا دنیا کی بات ہے؟ اس سے کیا ہوا، وہ بات کرنے لگتا ہے تو دوسرے بھی بات کرنے لگ جاتے ہیں، تیسرے بھی بات کرنے لگتے ہیں، لگتا ہے قاضی ہاٹ ہے مسجد نہیں ہے۔ تو اس کا احترام کریں۔ کوئی اگر بات کرتا ہے فرشتہ کے کہتا ہے اس کو تو یا حبیب اللہ، یا اللہ کے پیارے چپ ہو جا، چپ ہو جا، چپ ہو جا، اللہ کا کر، اس کو تو یا بغیض اللہ، پھر بھی نہیں چپ ہوتا کہ بھائی اللہ کے باغی چپ تو ہو جا، پھر بھی نہیں ہوتا، اس کو تو یا عدو اللہ علیہ لعنت اللہ، یا اللہ کے دشمن چپ ہو جا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ بد دعا فرشتے دیتے ہیں، لعنت تمہیں دیتے ہیں۔ مسجد میں ثواب لینے گئے تھے یا لعنت لینے گئے تھے پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اس لیے مسجد کا احترام کریں، وہاں پر احترام کریں، مسجد کی صفائی کریں۔ جو مسجد کی صفائی کا خیال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ جو ایک کوڑا بھی اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں نام اعمال سے گناہوں کو نکال کر پھینک دیتا ہے۔ مسجد کی صفائی آج بھی جا کر دیکھو، خانہ کعبہ میں بادشاہ آ کر جھاڑو دیتا ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ ہمارے سردار جائیں گے جھاڑو دینے کے لیے، ہمارے سیکرٹری جائیں گے جھاڑو دینے کے لیے؟ نہیں، امام دے گا جھاڑو، مؤذن دے گا جھاڑو۔ جھاڑو اللہ کے گھر میں دینے سے ہم شرماتے ہیں، اب کس کے گھر میں دیں گے؟ سرپنچ کے گھر میں جا کر دیں گے، ایم ایل اے کے گھر میں جا کر دیں گے، بڑے زمیندار کے گھر میں دیں گے، وہاں تو فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں جھاڑو دینا، آج بھی میری مسجد میں، ڈمڈما کی مسجد میں آج تک کوئی مؤذن نہیں رہا، جبکہ ہر مسجدوں میں مؤذن ہے۔ ایسے 2-3 آدمی ہیں اذان دینے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں، ایسے 2-4 آدمی ہیں کہ وہ جھاڑو دینے کے لیے تیار ہیں، کبھی ہمیں موقع بھی نہیں دیتے ہیں۔ پھر بھی میں جا کر گھر سے پوچھ کر جاتا ہوں کہ نہیں آج جمعہ ہے، ساتھی لوگ آئے ہوں گے، مجھے بھی ہاتھ بٹانا ہے جا کر۔ اس طرح سے ہم اگر مربی کرنے لگیں گے خدا کے گھر کی صفائی، ہمارے بچے چپ ہو کر رہیں گے، یہاں سے ہمارے بچے سیکھیں گے۔
ہم سوچتے ہیں خالی مدرسے سے سیکھیں گے، نہیں، میرے نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم سیکھنے کا جگہ ہے، تربیت یہاں سے ہوتی ہے، وہاں تک ہوتی ہے۔ تو ہمارے بچوں کو اس لیے علماء فرماتے ہیں کوئی فقیر آئے، مانگنے والا آئے، خود پیسے لے کر مت دو، بلکہ بچے کے ہاتھ میں پکڑاؤ اور اس کو دینا سکھاؤ۔ جب باپ کے پیسے سے وہ دینا سیکھے گا، اپنے پیسے سے بھی دینا سیکھے گا۔ اگر وہ باپ دیکھے گا بچہ پیسہ بچاتا ہے، بیٹا اپنا خود کما کر کیسے وہ خرچ کرے گا؟ تو اس لیے بزرگ دوستو، ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔